بساط دنیا الٹ رہی ہے، حسین اور پائیدار نقشے جہان نو کے ابھر رہے ہیں، بدل رہا ہے نظام کہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم پروگرام عصر حاضر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج بھی ہمارے پروگرام کے حسب معمول 3 سیگمنٹس ہیں۔ پہلے ہم آج کی بات، جس میں ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے گفتگو کو جاری رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد علم و ادب، اور اس کے بعد ضیاء خلافت۔ سب سے پہلے اب ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کا آج آغاز کرتے ہیں، آج کی بات جس میں ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ایک ویڈیو پیکج دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کا یہاں اسٹوڈیو میں آغاز کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر نوجوان نسل کی حد سے بڑھی ہوئی مصروفیات ان نوجوانوں کے والدین اور بزرگوں کو تشویش کا شکار کرتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ آج کل ایسا کیا ہے جو ہمارے بچوں کو ہمہ وقت ان کے موبائل فون پر مصروف رکھے ہوئے ہے۔ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہمارے نوجوان کسی نہ کسی سے رابطے میں ہیں۔ یہ دوسرے سرے پر کون ہے؟ ایسے کون سے دوست ہیں جو ہمارے بچوں کی اولین ترجیح بن گئے ہیں؟ مگر سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے خود کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ ناظرین، ہم نے ابھی ایک ویڈیو پیکج دیکھا۔ آج ہم دوسرے اینگل سے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ پچھلے میں تو ہم نے دیکھا کچھ فوائد کی بات ہوئی، کچھ نقصانات کی بات ہوئی۔ آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو ایکٹیولی استعمال کرنے والی نئی نسل کا ویو کیا ہے، وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں مکرم محترم ندیم کرامت صاحب، جو کہ MT انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر ہیں سوشل میڈیا کے۔ ندیم صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ تو جس طرح بھی ندیم صاحب بات ہوئی کہ دونوں پہلوؤں کو دیکھنا ضروری ہے، ان کی سیر لینا بھی ضروری ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک ایسا تند و تیز سیلاب ہے سوشل میڈیا کا جسے روکا نہیں جا سکتا، تو ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی تو کچھ ہے نا کہنے کے لیے۔ بالکل جی، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ دوسری طرف سے بھی دیکھیں ان کے پاس کہنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آج اپنی ابھی یہاں پہ گفتگو کا آغاز کریں، ہم نے ایک اور ایکسپرٹ سے بات کی ہے، منیزہ ہاشمی صاحبہ سے۔ منیزہ ہاشمی جو ہیں وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ ایک پہچان تو ان کی ہے کہ وہ فیض احمد فیض مشہور اردو کے شاعر کی بیٹی ہیں، لیکن پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ ان کا لمبا تعلق، اور پھر ظاہر میڈیا کے ساتھ بھی۔ اس وقت وہ کامن ویلتھ براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ تو ان سے ہم نے بات کی، انہوں نے ہمیں دونوں پہلو اس کے دکھائے کہ کس طرح سے وہ اسے دیکھتی ہیں۔ تو آئیں سنتے ہیں منیزہ ہاشمی کی گفتگو۔ دیکھیں، مجھے تو میرے بڑوں نے یہ بتایا تھا کہ ایک گلاس آدھا پڑا ہوا ہے تو اس کو یا تو خالی بھی کہہ لیں، آدھا بھرا ہوا بھی کہہ لیں، اور میرے بڑوں نے مجھے سکھایا تھا ہمیشہ کہ اس کو ہمیشہ آدھا بھرا ہوا کہنا چاہیے۔ اس سے آپ کے مینٹل میک اپ کے اوپر اور مینٹل سیٹ اپ کے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ ایک تو پازیٹیو تھنکنگ یہ ہو جاتی ہے، کوئی بھی نئی چیز جب سوسائٹی میں آئے گی یا کوئی بھی ایسی ایک نئی انویژن ہوگی، اگر آپ کہیں یہ آ رہی ہے ایک طرح سے، تو اس کو پھر آپ کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے کہ آپ اس کو کتنا استعمال کریں اور کس مقصد کے لیے کریں۔ ہاں، ہر چیز کے پازیٹیو اور نیگیٹو فوائد دونوں ہوتے ہیں، اور اس کے بھی ہیں، یعنی آپ کو، لیکن اس کے دیکھیں نا پازیٹیو فوائد، اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک پل میں، پل بھی میں سمجھتی ہوں لمبا ہے، ایک پل میں آپ کو ایسی خبر مل جاتی جس کی اس خبر سے آپ کی زندگی پہ اثر، یا آپ کے ملک کی زندگی پہ یا خاندان کی زندگی پہ یا سب کی اثر ہو سکتا ہے۔ تو کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کو وہ ایک پل میں خبر مل جائے، یا آپ چاہیں گے کہ جب وہ پل گزر جائے اور 20 منٹ گزر جائے تب آپ کو ملے جب نقصان زیادہ ہو جائے؟ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات، اگر اس کی نیگیٹیوٹی آپ دیکھیں تو ظاہر ہے بہت یہ آج کل، اور اس میں سوشل میڈیا کا میرے خیال میں اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم یہ کہ اس وقت اگر آپ دنیا کو دیکھیں تو دنیا اتنے فلکس میں ہے اور اتنے پرابلمز میں ہے اور اتنی ٹاپسی ٹروی ہے، اور اتنی بری خبریں، کوئی مجھے آپ کو جگہ بتا دیں یہاں سے کوئی اچھی خبر آتی ہے، تو وہ خبر اگر ساری دنیا اگر اتنی زیادہ مکسڈ اپ ہے تو اس کی خبریں بھی ایسی ہی آئیں گی آپ کو۔ تو اگر وہ بری خبریں آپ کو سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں یا ٹویٹر پہ آ رہی ہیں، فیس بک پہ آ رہی ہیں، تو آپ یہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ الزام دیتے ہیں۔ الزام دینا چاہیے آپ کو جو حالات کیا ہو رہے ہیں ہر جگہ، اور اس کے اوپر بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتی ہوں ہر چیز کا استعمال یا غلط یا صحیح آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور لٹرلی اپنے ہاتھ میں اگر آپ سوچیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو اس کو خود کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ ہر چیز پہ اپنا کنٹرول رکھنا چاہیے، اس ٹیکنیکل چیز کو یا ڈیجیٹل چیز کو یا سوشل میڈیا کو آپ پر حاوی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے ہاتھ میں وہ ریموٹ ہونا چاہیے جس سے آپ سمجھیں کہ میں اس کو کنٹرول کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں۔ اور اچھی خبر
बुरी खबर को एक पॉजिटिव अंदाज में तो नहीं ले सकते, लेकिन किसी हद तक अपने माइंड सेट को थोड़ा सा बदल जरूर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, ये तो हो गया खबर की हद तक। अब हमें बताएं, सोशल मीडिया एज सोशलाइजिंग मीडियम एक जो है, उसमें सोशलाइज करने के लिए देखिए मेरी अब उम्र इस उम्र में नहीं रहेगी कि मैं सोशलाइज करूं, बल्कि मैं सोशलाइजिंग से भागने की कोशिश करती हूँ जितना ज्यादा भी हो सके। लेकिन नौजवानों की हद तक ये एक जरूरत बन गई है। हम लोगों ने इसको, फिर वही बात है कि हमने इसको अपनी जिंदगी को टेक ओवर करना बन गया है, लेकिन ये एक जरूरत जरूर है। क्योंकि अब अगर मैं पाकिस्तान की हद से देखूं तो पाकिस्तान में ऐसे हालात हो गए हैं कि बच्चे आमतौर बाहर नहीं निकल सकते, सिक्योरिटी मसले बहुत हैं, मिलना जुलने के ऊपर पाबंदियां वगैरह। तो एक सोशल मीडिया ही है जिससे एक इन कांटेक्ट भी आप रहते हैं, और उसको पॉजिटिवली भी देखें ना, सिर्फ ये हाँ हू करने वाली बात नहीं है। आपको नौकरियों का पता चलता है, आपको ट्रेंड्स का पता चलता है, फैशन का पता चलता है, इतना कुछ आपको इस एक टेक्निकल चीज से पता चल जाता है। तो वुडंट यू लाइक टू बी बेटर इन्फॉर्म्ड? Would you like to live in the jungles? That's the way I look at it. The point is to have control over your lives. Just have your own control. That's all. नदीम साहब, मुनीज़ा हाशमी की गुफ्तगू हमने सुनी, बड़ा अच्छा उन्होंने बैलेंस्ड व्यू पॉइंट दिखाया। आज हमारा जो मौजू है जिसमें हम देखना चाह रहे हैं कि नौजवान नस्ल क्या कहती है। नदीम साहब, आपका एज डायरेक्टर सोशल मीडिया, आपका भी नौजवान नस्ल से वास्ता रहता होगा, आपकी टीम में भी बहुत से लोग ऐसे काम करते होंगे जो नौजवान नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, वो क्या कहते हैं, उनका व्यू क्या है इसके बारे में? जैसे मुनीज़ा हाशमी साहिबा ने बहुत अच्छा तबसरा किया कि ये एक ज़रूरत बन चुकी है अब सोशल मीडिया, और बाज़ सूरतें ऐसी हैं जिसमें उसके बग़ैर गुजारा नहीं है। तो नौजवान नस्ल का यही कहना है कि उसके बग़ैर बाज़ मसलन तालीमी, अगर आप सोशलाइज़ करने को एक तरफ कर दें तो फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें उन सोशल मीडिया के बग़ैर गुजारा नहीं है। तो उनका यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि उन्हें अप टू डेट रहने के लिए, दूसरों के साथ compete करने के लिए, तालीमी मैदान में भी और आपस के ताल्लुकात के मैदान में भी इसकी ज़रूरत महसूस होती है, और किसी हद तक ये बिल्कुल दुरुस्त बात भी है। आप शेयर करने के लिए तालीमी नोट्स होते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के, कोई किताब मिलती है उसका लिंक भेजने के लिए। हाँ जी, और इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में रिसोर्स और मवाद जो है वो मौजूद है सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, जिसे आप देख सकते हैं, जो आपको बग़ैर किसी कॉस्ट के लेक्चर्स मौजूद हैं और चीज़ें मौजूद हैं जो आप देख सकते हैं। तो उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए एक ज़रूरत बन चुकी है ये। और इसके अलावा ये कि दुनिया के हालात से बाखबर रहने के लिए, और उसके बाद जो मुख्तलिफ आप डिसीजंस और जो आप फ़ैसले करते हैं अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो तालीमी ज़िंदगी हो या वैसे ज़िंदगी के बाज़ हालात हों, तजारती बुनियादों पर जो कमर्शियल डिसीजंस हैं जो आपने लेने होते हैं या अपनी जॉब के सिलसिले में लेने होते हैं, उनमें भी आपको एक हर वक्त बाखबर इन्फॉर्म्ड डिसीजन जिसे कहते हैं लेने के लिए सोशल मीडिया और इंटरनेट वगैरह का सहारा लेना पड़ता है। और ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस लिहाज से वो बहुत ज़रूरी है। नदीम साहब, एक तो ना दुनिया की खबरें, एक वो ज़माना आपको भी यकीनन याद होगा, मुझे तो याद है कि जब मतलब टेलीफोन शाज़ के तौर पे किसी घर में, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, हुआ करता था, मैं रब्बा की बात कर रहा हूँ, किसी एक आध घर में हुआ करता था फ़ोन, और जब वो साहब जिनके घर फ़ोन था वो आके आपके दरवाज़े पे नॉक करते थे तो आपका दिल दहल के रह जाया करता था कि अब ये कहीं से किसी की कोई बुरी खबर ही आई होगी। और होता भी ऐसे, टाइम बड़ा लग जाता था। अव्वल तो टेलीफोन के ज़रिए से राब्ते मुमकिन नहीं थे, ख़त के आते आते जो है वो मतलब बाज़-औक़ात लोगों की तदफ़ीन के बाद उनके रिश्तेदारों, बच्चों को पता चलता था कि जी हो गया। और अच्छी खबरें भी, बाज़ लोगों को अपने बच्चों की विलादत की खबर जो है वो, मतलब अगर अफ्रीका में गए हुए कोई हमारे मुबल्लिग़, तो उनको अल-फज़ल के ज़रिए से जो है कुछ हफ़्तों के बाद पता चल रहा है कि उनके यहाँ बच्चे की विलादत हो गई। तो एक वो ज़माना था। अब पिछले दिनों में ये देखने में आया, जब अभी नसीर अंजुम साहब मसलन जब बीमार हुए और अस्पताल में थे, तो बड़ी तेज़ी से जो है वो ख़बर एकदम से जो है और वो एक दुआ की दरख्वास्त थी जो सारी दुनिया में जा रही थी और लोगों को तहरीक हुई उसके ज़रिए। तो ये आपस की ऐसी ख़बरें भी जो हैं ये भी बड़ी जल्दी पहुँचती हैं, लोगों को दुआ की तहरीक होती। तो फ़वाइद तो बहरहाल वहाँ पे हैं। नदीम साहब हमें ये बताएं कि अगर हम तबलीग के हवाले से देखें, जो कि ख़ास तौर पे आपका एज़ डायरेक्टर सोशल मीडिया ऑफ एमटी इंटरनेशनल, आपका बराह रास्त वास्ता सोशल मीडिया से तबलीगी नौइयत ही का है,
جماعت احمدیہ کے تعارف کے لحاظ سے، اس میں بھی تو ایک بڑا رول ہے نا سوشل میڈیا کا؟ بالکل بہت بڑا رول ہے، اور وہ سوشل میڈیا جو ہے اس میں وہ رول ادا کر رہا ہے. آپ MTA دیکھ لیں، یہ پروگرام اس کا ثبوت ہے. ہم سوشل میڈیا سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اس پروگرام میں. MTA کے جتنے پروگرام ہیں ان میں سوشل میڈیا کے ذریعے رابطے ہو رہے ہیں، ان میں لوگوں کی طرف سے پیغامات موصول ہوتے ہیں، سوال موصول ہوتے ہیں، اور پھر جواب دیے جاتے ہیں پروگراموں میں. اور ڈائریکٹ جو ہے لوگ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، لوگ ڈائریکٹ جو ہے انٹریکشن جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے اس لحاظ سے. تو یہ ایک بہت بڑا رول ادا کر رہا ہے تبلیغی میدان میں بھی. پھر بہت بڑا مواد جو ہے ریسورس اویلیبل ہے، موجود ہے سوشل میڈیا پہ، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں. اور آفیشیل ہماری جو ویب سائٹس ہیں وہ موجود ہیں جو دن رات اس کام میں مصروف ہیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ کر رہی ہیں. تو سوشل میڈیا ایک بہت بڑا رول اس میں ادا کر رہا ہے. یہ جو ایک کہنا ہے کہ جماعت نے، بعض لوگوں کا کہنا ہے جنہیں سمجھ نہیں، کہ جماعت نے بین لگا دیا ہے سوشل میڈیا پہ. یہ بالکل ایک غلط بیانی ہے. اگر ایک بین ہوتا تو ہم آج یہاں پہ بیٹھ کے سوشل میڈیا کے بارے میں بات نہ کر رہے ہوتے اور استعمال نہ کر رہے ہوتے. ہمارا MTA کے اندر ایک سوشل میڈیا کا الگ سے ڈپارٹمنٹ ہے، پھر الاسلام کے اوپر ہے، اور فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، یوٹیوب ہے. جو آپ ہر طرح کے سوشل میڈیا سے ہم استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور تبلیغی میدان میں اس میں کامیابیاں بھی حاصل کر رہے ہیں. ندیم صاحب، اس کی کچھ اور تفصیل بھی ہم آپ سے پوچھیں گے بھی، جس طرح سے تبلیغ کے میدان میں یا خاص طور پر نشر و اشاعت کے میدان میں جو ہے وہ سوشل میڈیا اپنا ایک بہت مثبت اور بہت پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے. ابھی ہم نے ایک انٹرویو بھی ہم نے ریکارڈ کیا ہوا ہے، وہ ہم نے پلے کرنا ہے. جس طرح ابھی ہم نے منیزہ ہاشمی صاحبہ کی گفتگو سنی، اس سے مجھے ایک بات یاد آئی ندیم صاحب. بشیر احمد رفیق صاحب نے اپنی جو کتاب لکھی چند یادیں کے نام سے، اس میں انہوں نے ظفر اللہ خان صاحب کے حوالے سے ایک یادداشت اپنی لکھی. وہ کہتے ہیں کہ کسی صاحب کو جب پتہ چلا کہ وہ ذیابیطس کے مریض بن گئے ہیں تو بڑے افسردہ اور بڑے ڈھلکے ہوئے جو ہے وہ چوہے صاحب کے پاس پہنچے. ظفر اللہ خان صاحب تو لانگ ٹائم ڈائبیٹک تھے، اور ان کو جا کے انہوں نے کہا کہ جی میں بھی ڈائبیٹک ہو گیا اور میں بڑا افسردہ ہوں یہ سن کے کہ مجھے ذیابیطس کا مرض لاحق ہو گیا. تو چوہے صاحب نے جو بات کی بڑی پر حکمت اور بڑی پیاری بات، انہوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ذیابیطس ایک گھوڑا ہے، اس کو سدھالو گے تو تم اس پہ سواری کرو گے، اسے نہیں سدھاؤ گے تو یہ تمہارے پہ سواری کرے گا. تو میرے خیال میں ایسی جو جس طرح سوشل میڈیا کا بھی یہی حساب ہے، اسے سدھالیں، اسے اپنے مطابق آپ سمجھ لیں کہ میں نے کس طرح اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو فائدہ دے گا، نہیں تو آپ کے اوپر اگر خود سوار کر لیں گے تو پھر یقیناً آپ کے اوپر سواری کرے گا. تو وہ جو ابھی منیزہ ہاشمی صاحب ابھی کہہ رہی تھی نا کہ ایک بیلنس تلاش کرنے کی ضرورت ہے، وہ بیلنس ہم نے خود دیکھنا ہے. جس طرح پچھلی دفعہ ایک اچھا بڑا ٹویٹ آیا تھا جس پہ ہم نے بات کی تھی کہ وہی چھری جس سے کوئی ایک ڈاکٹر کسی کا علاج کرتا ہے، سرجن، اسی سے کسی کا قتل بھی ہو سکتا ہے. تو یہ دیکھنا ہم نے خود ہے. اینستھیٹک بھی دیتا ہے ڈاکٹر کسی کو بے ہوش کرنے کی جو دوائی ہوتی ہے آپریشن سے پہلے، اس کا کم مقدار دیں تو بھی نقصان دہ، تھوڑی سی مقدار بڑھا دیں تو بھی نقصان دہ. جسٹ اباؤٹ رائٹ مقدار جو ہے وہ مریض کے لیے بھی فائدہ مند ہے، ڈاکٹر کے کام کے لیے بھی فائدہ مند ہے. وہ ہم نے خود تلاش کرنی ہے کہ وہ کہاں ہے، ہم نے اس کو کس حد تک اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے اور ہم نے کہاں اس کے نقصان سے بچنا ہے. حاذق رحمان صاحب، ندیم صاحب، خدامت مجلس خدامت احمدیہ UK میں بڑے سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہیں اور ٹویٹس اور بلاگنگ وغیرہ میں جو ہے کافی ایکٹیولی انہوں نے رول پلے کیا. بڑا ظاہر ہے اس کے مثبت پہلوؤں کو انہوں نے بروئے کار لے کے آئے ہیں اوبویسلی مجلس کے پالیسی کے مطابق. تو حاذق رحمان صاحب سے ہم نے گفتگو، ہم نے ان سے پوچھنا چاہا کہ بھئی آخر کیا فائدہ آپ کو نظر آتا ہے سوشل میڈیا کا. تو ہم ذرا سنتے ہیں کہ حاذق رحمان صاحب نے ہمیں کیا بتایا. کچھ سال پہلے تک، 2-3 سال پہلے تک عام لوگوں کے لیے اپنے خبر کسی کو پہنچانا بہت مشکل بات ہوتی تھی. رپورٹرز کے پاس جائے اور انہوں نے اگر ٹکرا دیا تو پھر ادھر سے آگے نہیں جا سکتے. پھر اگر رپورٹ بنایا بھی پھر آگے ایڈیٹوریل بورڈ کا سنسرشپ یا جو بھی ان کے نظریے سے اگر نہیں ملتے تھے تو پھر رپورٹ نہیں آگے جاتے تھے. تو اب سوشل میڈیا کی وجہ سے ٹویٹر ہے یا فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، یا اس طرح اور بہت سارے سوشل میڈیا ہیں، یہ فائدہ ہوا ہے کہ بہت جلدی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو یا کوئی نیوز ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اگر لوگ اس کو پسند کرتے ہیں وہ خود بخود پھر آگے نکل جاتے ہیں. تو کوئی ایڈیٹوریل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سنسرشپ کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی اگر بزنس لوگ بھی آپ کو سٹاپ کرتے ہیں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے.
ٹویٹر میں اگر ایک کچھ خبر آ گیا آپ نے وہ ڈال دیا تو لوگ خود بخود آگے پہنچا دیتے ہیں، اور لوگ اس طریقے کو بھی پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی ان کو مل رہا ہے۔ تو اگر یو کے سے آپ نے ایک ٹویٹ بھیجنا ہے تو وہ سیکنڈز کے اندر اگر وہ نیوز ورتھی آئٹم ہے تو آسٹریلیا تک پہنچ جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو جو بھی خبر ہے وہ آپ لوگوں تک بغیر کوئی مشکلات اور بغیر کوئی پولیٹیکل پریشر یا اس طرح کے آپ پہنچا سکتے ہیں، یہی فرق ہے۔ ہمارے لیے الحمدللہ یہ دیکھا گیا کہ ایسے لوگ جو جماعت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس میں ان لوگوں کو بھی شامل کرتا ہوں جو پالیسی میکرز ہے یا پولیٹیشینز ہے یا سوسائٹی میں جانتے ہیں لوگ ان کو، اس طرح کے لوگ جو جماعت کے بارے میں کوئی خبر نہیں رکھتے تھے، اور ہم ان تک پہنچنا ان کے لیے ہمارے لیے مشکل تھا۔ پہلے لیٹر لکھنا اس طرح کے کاموں سے ان تک پہنچ سکتے تھے، اب ان کو آپ آسانی سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس وجہ سے بہت سارے لوگ ہمارے میسیج سے متاثر بھی ہو گئے، اور آگے ہمارے ٹویٹس جو ہے یا میسیج ہے وہ انہوں نے آگے پہنچایا بھی ہے۔ اس وجہ سے جماعت کے جو تعارف اس ملک میں بھی اور آگے باقی ملکوں میں بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ جی حاضر رحمان صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا تھوڑے وقت کے اندر، بڑے اچھے طریقے سے، بڑی اچھی بات انہوں نے بیان کیا ہے کہ آپ اپنے خیالات کو آپ پابند نہیں رہے اس لحاظ سے کہ جی یہ کسی اخبار کی ایڈیٹوریل پالیسی کے مطابق میری بات ہوگی تو جائے گی، تو بلکہ آپ کے لیے یہ سہولت ہو گئی ہے کہ آپ کی بات جو بھی آپ پہنچانا چاہتے ہیں بالخصوص تبلیغ کے میدان میں اس کے فوائد جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ ناظرین، آج ہم اپنے کالرز کے لیے کچھ زیادہ وقت رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ظاہر ہم آپ کا پوائنٹ آف ویو سننا چاہ رہے ہیں۔ بالعموم ہم پروگرام میں 1 یا 2 کالز کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہوتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کے دوران ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی طرف سے جو بات آئے اسے ہم اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اس وقت مجھے بتایا گیا نصر احمد صاحب پاکستان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ نصر احمد صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی نصر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گزشتہ 2 سے 3 سالوں میں جو سوشل میڈیا ہے پاکستان میں تو کافی زیادہ لوگ جو ہیں اس کو یوزر جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ پاکستان کے اندر تو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بریکنگ نیوز جو ہیں وہ بیسیکلی سوشل میڈیا پہ پہلے بریک ہو رہی ہیں، یعنی اس قدر اس کی ویلیو بڑھی ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری جماعتی ٹرینڈز وغیرہ ہوتے ہیں جب جس میں سوشل میڈیا خاص طور پہ ٹویٹر مراد ہے، تو اس میں ہمیں اپنی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کا ایک اچھے طریقے سے موقع بھی مل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو بعض پولیٹیشین یا ایسے لوگ جو خاص طور پہ آپ کے ہماری طرف اگر پہلے ہماری ایکسس میں نہیں تھے تو ان تک بھی ہمیں اپنی بات کسی نہ کسی رنگ میں پہنچانے کا موقع ملتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی احمدی کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو جائے یا کوئی شہادت وغیرہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو اس صورتحال میں جب ہمیں اپنی آواز جو ہے وہ پہنچانے کا پاکستان کے اندر خاص طور پہ میں کہوں گا موقع سوشل میڈیا نے کافی زیادہ فراہم کیا ہے۔ اور جلسہ سالانہ کی خاص طور پہ پچھلے 2 سالوں سے جلسہ کنیکٹ اور جلسہ یو کے کے جو ہیش ٹیگ ہیں ان کے تھرو ہمیں اپنی جو بات ہے وہ اپنی جو احساسات ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزیں جو ہیں جہاں پہ نہیں کر سکتے وہ بھی ہمیں وہاں تک اپنی آواز پہنچانے کا موقع باقاعدہ مل رہا ہے۔ بالکل، بہت خوب۔ تو جی، اور خطبات کی ٹویٹس وغیرہ عام طور پہ یہ تو حضور نے بھی جلسہ جو آسٹریلیا تھا جب حضور نے دورہ آسٹریلیا فرمایا تو ادھر حضور نے کلاس میں بھی ذکر کیا تھا کہ حضور کی جو خطبات کی ٹویٹس ہیں وہ مستقل بنیادوں پر ہو رہی ہیں، اور اس حضور کی جو آواز ہے وہ بھی سوشل میڈیا میں کسی نہ کسی رنگ میں باقاعدہ پہنچ رہی ہے۔ بالکل نصر صاحب، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بڑا اچھا پاکستان سے آپ نے کال کیا اور پاکستان کے حالات کے تناظر میں آپ نے ہمیں جو ہے وہ یہ تصویر دکھائی۔ بڑا اہم انہوں نے بات کی ندیم صاحب جلسہ کنیکٹ کے حوالے سے، میرا خیال ہے کہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، آپ ظاہر ہے اس کے نگران ہیں اور آپ اسے چلاتے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت بات اور بڑی گہری بات ہے کہ جو دنیا میں پاکستان میں بہت کچھ نہیں ہو سکتا جماعتی سطح کے اوپر، بڑی پابندیاں ہیں، تو وہ اس کے ذریعے سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، پھر دنیا کے دور دراز ممالک سے بھی ہوتے ہیں۔ کیسا وہاں پہ کیا محسوس کیا ہوتا ہے لوگوں کے جذبات احساسات کے حوالے سے؟ بالکل، ایک تمام دنیا کے مختلف کونوں سے جو مختلف کلچرز ہیں ان کے حوالے سے ہمیں جو اطلاعات اس وقت ملتی ہیں اور جو پیغامات لوگوں کے ملتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ کس طرح سے یہ ایک عالمی جلسہ بن چکا ہے۔ مطلب پہلے بھی
फ़ोन کے ذریعے اور دوسرے ذرائع سے اطلاعات ملتی تھیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں پتہ لگتا جاتا ہے کہ کس طرح سے مختلف جگہوں پہ نعرے لگ رہے ہیں. مثلا پچھلے سال قادیان سے آئی یہ اطلاعات ٹویٹر کے ذریعے کہ یہاں پر اس وقت تمام بازار میں اور گھروں میں کیونکہ جلسہ کا لگا ہوا ہے تو ہر جگہ سے جلسے کی حضور کی تقریر کی آواز آ رہی ہے اور لوگ نعرے لگا رہے ہیں اور لگتا ہے کہ قادیان میں ہی جلسہ ہو رہا ہے. تو وہ جو ایک ماحول اور اس کا وہ جو انہوں نے وہاں کا ایک نقشہ کھینچا اور ڈائریکٹ پھر ہمیں لکھا تو ہمیں بھی اس کا تو ہم نے لوگوں کو بھی بتایا اور تمام دنیا نے پھر اس چیز کو محسوس کیا جو وہاں بیٹھے وہ لوگ محسوس کر رہے تھے. تو اس طرح سے جو ایک انٹریکشن ہوئی جو وہ بھی ہمارے ساتھ اس طرح سے جلسے میں شامل ہوئے. اسی طرح دنیا کے مختلف علاقوں سے دور دراز علاقوں سے جہاں کوئی رابطے مشکل ہیں افریقہ سے اور دوسری جگہوں سے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو ان کے جذبات جن کا اظہار انہوں نے کیا وہ اس سے پتہ لگتا تھا کہ اس جلسے کا اور حضور کی باتوں کا اور خطابات کا کیا اثر لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے. اور براہ راست ہمیں جس طرح ہم لوگوں کے یہاں نعرے سنتے ہیں جلسے کے اندر جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ان نعروں سے پتہ لگتا ہے کہ ان کے کیا احساسات اور جذبات ہیں. ہمیں پوری دنیا کے جذبات اور احساسات کا اندازہ ایک ہو رہا تھا. تو یہ اتنا میڈیا جو ہے وہ طاقتور ہے اور وہ لوگ بھی اپنی آواز اس لحاظ سے پہنچا سک رہے تھے جو ان باتوں سے محروم ہیں اور جنہیں محروم کر دیا گیا ہے زبردستی. بالکل مجھے یاد ہے پچھلے سال ہی اس پہ جلسہ کنیکٹ پہ مطلب جس طرح نیوزی لینڈ آسٹریلیا سے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں اس وقت رات کے یہ ٹائم ہو رہا ہے جی 2 بج رہے ہیں 3 بج رہے ہیں اور ہم اس وقت حضور کے خطاب کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو ایک جمعیت کا پہلو اور یہ جو ایک یکجہتی کا پہلو ہے یہ بہرحال اس میں سوشل میڈیا کا ایک کردار ہے. اور مطلب ہے کہ خلافت کا تو اصل مقصد جو ہے وہ ہے ہی یہ کہ وہ پوری جماعت کی جمعیت کو کنٹین کر کے پوری جماعت کو کمپوز کر کے پوری جماعت کو لے کے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اکائی کی شکل دے. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ بہرحال اس کا سوشل میڈیا کا کردار بڑا پازیٹیو بھی دیکھنے میں آتا ہے. ناظرین ہم آج سوشل میڈیا کے پازیٹیو اسپیکٹس پہ بات کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والوں کے ویو پوائنٹ کو سننا چاہ رہے ہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں کیا ہے تاکہ ہمارے ناظرین اس بیلنس کو تلاش کر سکیں اس میانہ روی کو دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں جس کی طرف کہ ہم جانا چاہتے ہیں. حضرت امیر المومنین یہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے ارشاد کی روشنی میں حضور نے فرمایا کہ جو خیر کا پہلو ہے اسے بروئے کار لایا جائے جہاں شر کا حد شروع ہوتی ہے وہاں پہ رک جایا جائے. کچھ ٹویٹس ندیم صاحب ہمارے پاس ہیں کچھ ان میں سے اگر ہم ایک دفعہ گو تھرو کر لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں اپنے کالر سے بات کرتے ہیں. فیاض شاہد صاحب نے کہا ہے کہ میں ٹویٹر کو استعمال کرتا ہوں تاکہ میں اپ ٹو ڈیٹ رہوں خبروں کے ساتھ سیاسیات کے ساتھ معاشرے کے ساتھ اور ٹو اسٹے ان کانٹیکٹ وتھ فرینڈس دوستوں کے ساتھ رابطے میں رہوں جو بہت دور رہتے ہیں اور جو ہے وہ سوشل کانٹیکٹس کے لیے بڑا اچھا ہے مفید ہے. شیئرنگ گولڈن ورڈز آئیڈیاز نیوز ایٹسیٹرا. میں ٹویٹر کو استعمال کرتا ہوں ٹو ڈیفینڈ احمدیت رائٹ اگینسٹ دا پرسیکیوشن آف اینی کائنڈ جو بھی کوئی ہو رہی ہوتی ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے. نوید منگلا صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک بلیسنگ ہے اسٹیئنگ کنیکٹڈ ود احمدیز اینڈ جماعت ایونٹس. ہاں جی درست بات ہے منگلا صاحب فرام آل آف دا ڈاؤن سائڈ اس کی جو ہے جو اس کی تھوڑا سا جو دوسرا پہلو ہے منفی پہلو کہ بہت زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ دستیاب ہے جس کے ساتھ انسان اگر چاہے تو اسی کے اندر الجھتا چلا جائے کہ اتنی ساری انفارمیشن ہے. اور یہ بات درست ہے ندیم صاحب اتنی انفارمیشن جب کثرت کے ساتھ آتی ہے تو انسان بہرحال ایک انگزائٹی کا شکار ضرور ہوتا ہے. مثلا پاکستان سے آنے والوں سے میں اکثر ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ حالات اتنے ہی خراب ہیں جتنے ٹی وی پہ نظر آتے ہیں یا اس سے کم ہیں اس سے زیادہ ہیں. وہ کہتے ہیں اتنے زیادہ نہیں اتنے ٹی وی پہ نظر آئے ڈراؤنے زیادہ ہیں ٹی وی کے اوپر. حالات خراب ضرور ہیں لیکن زیادہ انگزائٹی پیدا کرنے والا جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے اوپر اس کی شکل ہو جاتی ہے بعض اوقات. تو درست بات منگلا صاحب آپ نے جو ابھی یہاں پہ لکھی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مینٹل ہیلتھ پرابلمز بھی ہوتے ہیں انسان کو جسمانی بھی چونکہ بیٹھا رہتا ہے زیادہ وہ فزیکل ایکٹیویٹی اس کی کم ہو جاتی ہے اس لحاظ سے نقصان دہ بھی ہیں. عروج نجم ثاقب جنہوں نے پچھلی دفعہ ہمارے پروگرام بھی کنٹریبیوٹ کیا تھا ہمیں پتہ چلا کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں ان کی بھی ٹویٹ آئی ہوئی وہ کہتے ہیں کہ جی میں سوشل میڈیا کو استعمال کرتی ہوں اسٹرینتھننگ پروفیشنل ریلیشنز جو ہم ان کے پیشے کے لحاظ سے تعلقات ہیں انہیں بڑھانا اور اویئرنیس ریز کرنا شعور بیدار کرنا لوگوں میں نفسیاتی الجھنوں کے حوالے سے. اسی طرح سے کچھ اور ٹویٹس بھی ہیں وقت ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی طرف واپس آئیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ندیم الرحمان صاحب ہیں لنڈن سے ٹیلی فون لائن پہ. ندیم صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ندیم الرحمان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ندیم صاحب. ہاں جی
جی ندیم الرحمان صاحب، آپ اس وقت آن ایئر ہیں، وقت ہمارے پاس کم ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، میں تو اسسٹنٹ ہیڈ ٹیچر ہوں سیکنڈری اسکول میں. اچھا جی. اس لیے میں ٹینڈ کرتا ہوں نیگیٹیوز دیکھنے کے لیے. پہلے آپ نے تو ماشاءاللہ کافی پازیٹیوز آلریڈی دے دیا، لیکن کافی چیزیں ہیں کہ بچوں کے لیے اسپیشلی اور گرون اپس کے لیے ہم نے سوچنا پڑتا ہے. سائبر بولینگ ہے یا ٹونس ہیں. آج کل اسکول میں یہ سیکسٹنگز بھی ہوتا ہے کہ بچے پکچر دیتے ہیں اور ڈالتے ہیں اور پھر سینڈ بھی کرتے ہیں. اور بس اس کے اوپر میں کافی انفارمیشن اور ایجوکیشن کے اندر بھی سکھاتا ہوں بچوں کو کہ بی ویئر آف دیز تھنگز دیٹ ایگزسٹ. یہ نہیں بس یوز کرتے رہو اور آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ نیگیٹو چیزیں کیا ہو سکتی ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے جی. ندیم الرحمان صاحب بہت شکریہ. ندیم الرحمان صاحب بڑی اچھی بڑی ویلیبل کال تھی آپ کی. ہمارے لیے ندیم الرحمان صاحب نے بتایا وہ ہیڈ ٹیچر ہیں ایک سیکنڈری اسکول میں، اور اس حوالے سے وہ پازیٹیو سائڈ کو تو دیکھتے ہی ہیں، لیکن اس عمر کے طبقے کے لیے جو پرائمری سیکنڈری اسکول میں جانے والے بچے ہیں ان کے لیے بہرحال بہت ساری باتیں ایسی ہیں جہاں پہ انہیں خبردار رہنا چاہیے. اس زمانے میں آصف صاحب یہ جو جماعت کا یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس جماعت میں پیدا کیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا. ابلاغ کے بارے میں جب حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے زمانے میں، آپ کو یاد ہوگا کہ فونوگراف کی جب وہ ایجاد ہوئی تو اس سے استفادہ کیا اور اس پہ تقاریر وغیرہ ریکارڈ ہوئیں اور نظمیں ریکارڈ کی گئیں. لیکن ساتھ ہی ایک نظم حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھی تھی جس کا یہ شعر تھا کہ آواز آ رہی ہے یہ فونوگراف سے، ڈھونڈو خدا کو دل سے نہ لافو گزاف سے. تو آج بھی ہر جو ذریعہ ابلاغ ہے اس سے یہی آواز آ رہی ہے جو ہماری طرف سے جو جاری ہے کہ لاف و گزاف سے بچنا چاہیے. باقی جو ہے وہ جہاں تک ڈھونڈو خدا کو دل سے والی بات ہے وہ اس ذریعے سے بھی ڈھونڈا جا سکتا ہے. اسی وجہ سے تک تو منع نہیں کیا، مگر یہ ہے کہ اس چیز سے منع کیا کہ آپ یہ جو لاف و گزاف ہے اس سے بچیں. اور اسی چیز کا ندیم الرحمان صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ اب لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو اس کی نیگیٹیوٹیز ہیں اس سے بچنا چاہیے ورنہ بہت نقصان ہو رہا ہے اس کا. اور یہ 100 سال پہلے مطلب ہمیں حضرت مسیح صاحب نے بتایا. پھر اس زمانے میں جب یہ چیزیں سامنے آئی ہیں جیسے جیسے نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، خلیفۃ المسیح خامس نے ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہ نئی چیزوں کا اجرا ہو رہا ہے ساتھ ساتھ جماعت کو متنبع کیا ہے ان چیزوں کے بارے میں کہ ان سے آپ بچیں، ان کی جو نیگیٹو اثرات ہیں ان سے بچیں. بہت شکریہ ندیم صاحب، جزاک اللہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر مبشرہ صاحبہ ہیں ٹیلی فون لائن پہ اس وقت. جی ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی. جی آصف صاحب پہلے تو سب کی جماعت کے لیے السلام علیکم. ٹاپک کے حوالے سے بات کروں گی. پچھلے پروگرام میں بات کی گئی تھی کہ سوشل میڈیا ڈپریشن کا سبب بن رہا ہے، پر میرے لحاظ سے یہ ہمارے معاشرے میں فرسٹریشن اور ڈپریشن پہلے سے بھی موجود ہے. جی بدقسمتی سے ہمارے گھریلو رشتے اتنے فاصلے اور تلخیاں آ گئی ہیں، نہ صرف ٹین ایجرز بلکہ بڑوں نے بھی سوشل میڈیا کا رخ کیا ہے، جس کی وجہ جہاں وہ اپنی موڈ شیئر کرتے ہیں اور طرح طرح کے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، جہاں پہ اچھی دوستیاں بھی بنتی ہیں اور بری دوستیاں بھی بن جاتی ہیں. جی تو خاص طور پر ہمارے والدین کا یہ رول ہونا چاہیے کہ وہ صبر و تحمل کے ساتھ اپنے بچوں کی باتیں سنیں اور نہ صرف ان کو یہ باتیں سنیں بلکہ ان کو اپنا دوست بنائیں. جی تاکہ وہ کہیں اور اپنی فیلنگ شیئر کرنے کی بجائے وہ ان سے شیئر کریں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم اتنے لکی ہیں کہ ہمارے پاس خلیفہ ہے اور ان کی گائیڈ لائنز ہیں. جی تو ان پر ہم عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں کو جنت بنا سکتے ہیں. ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور دوسری بات یہ کہ بات کروں کہ ہر ایجاد کا اچھا پہلو بھی ہے اور برا پہلو بھی ہے. تو ہر شخص کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس رنگ سے اس کو استعمال کر رہا ہے. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر مبشرہ صاحبہ آپ کی کنٹریبیوشن بڑی زبردست تھی، بہت اچھی تھی. ڈپریشن فرسٹریشن کے حوالے سے ندیم صاحب میرا خیال ہے عام طور پہ پیرنٹس بعض اوقات ریئلائز نہیں کرتے. ہم لوگوں سے میری مراد ہم ایز اے نیشن اگر ہم ساؤتھ ایشین کانٹیننٹ کی بات کریں تو ڈپریشن کے بارے میں یا اس طرح کے ذہنی الجھنوں کے بارے میں ہمارا ایٹیٹیوڈ بالعموم جو ہے وہ بڑا کیجول سا ہے. مثلا یہ کہ ہم یہی کہتے رہیں گے کہ بڑا چپ جا کر گیا ہے،
مطلب لیکن اس میں یہ نہیں کبھی تلاش کریں گے کہ ایک اچھا خاصا ہنستا کھیلتا بندہ چپ جا کر گیا ہے تو کیوں کر گیا ہے، یا اگر کسی کوئی بتاتا ہے کہ جی میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، اس نے مجھے کہا کہ مجھے ڈپریشن ہو گیا ہے، جی بالکل، تو اس کے بارے میں اس کا پہلا علاج یہ بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اس کو 2 لگاؤ ٹھیک ہو جائے گا، ڈپریشن سب ہرن ہو جائے گا اس کا، حالانکہ وہ بھی ایک مرض ہے، اسے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اتنا کیجولی نہیں لیا جا سکتا کہ ہم جو ہے وہ بالکل نگلیکٹ کر کے بیٹھ جائیں۔ دیکھنا ہوگا سوشل میڈیا کے نتیجے میں فوائد اٹھاتے ہوئے اگر کوئی شخص اس میں اتنا ڈوبتا ہے کہ وہ کٹ جاتا ہے معاشرے سے، تنہائی خاموشی کا شکار ہونے لگتا ہے، یہ الارمڈ ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر عفت وہاب فرام ڈینمارک، عفت وہاب صاحبہ فرام ڈینمارک۔ جی عفت صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہ تھوڑا سا ایک کمنٹ دینا تھا، میں سن رہی ہوں آپ کی پروگرام، ماشاءاللہ کہ سوشل میڈیا تو ایک حقیقت ہے اور یہ رہنے کے لیے آئی ہے، تو اس کے لیے اس جو فوائد ہیں اور جو نقصانات ہیں وہ بڑی اچھی طرح سے آپ لوگوں نے بھی واضح کیے ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی تھی کہ ایز اے ٹیچر میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ڈینش اسکولوں میں خاص طور پر اس کے بارے میں احتیاطی تدابیر اور اس کے بارے میں تربیتی جو طریقہ کار ہے وہ کورس شروع کیے ہیں ہم لوگوں نے، اور والدین کو بلا کے ان کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ یہاں پر یورپ میں بڑی جلدی اس بات کو خدا کے فضل سے سمجھ جاتے ہیں کہ ایک چیز نقصان دہ ہے یا فائدہ دہ ہے۔ تو اگر ہم لوگ یہاں رہتے ہوئے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ والدین کی اہم ترین ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ بچوں کے اوپر نگاہ رکھیں، کنٹرول رکھیں، انہوں نے ہی فون خرید کے دینے ہیں، انہوں نے ہی بل دینے ہیں، تو اگر ہمارے لوگ جو ہیں اتنے اچھے ہو چکے ہیں، مطلب میں دیکھتی ہوں، میں پاکستان گئی تو بڑی اچھے طریقے سے میں دیکھ رہی تھی، وہ والدین بھی، وہ مائیں بھی جن کو شاید لکھنا پڑھنا نہیں آتا، وہ موبائل بڑے اچھے طریقے سے استعمال کر رہی تھی۔ تو اگر ہم یہ سیکھ سکتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو کس طرح سے اس رستے کے پر چلانا ہے انگلی پکڑ کے۔ تو یہ پہلی ذمہ داری تو ہماری ہے کہ ہم اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا اس میں اچھا ہے اور کیا برا ہے، اور ہمارے بچے کو کس طرح سے ہم اس کے گائیڈ کر سکتے ہیں۔ بہت اچھا عفت صاحب، بہت شکریہ، بڑا اچھا کامنٹ تھا آپ کا، جزاک اللہ۔ ناظرین، ہمارے اپنے اس پہلے سیگمنٹ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، کچھ ٹویٹس پڑھ کے ہم اپنے اس سیگمنٹ کو کلوز کریں گے۔ ایک ٹویٹ جو آئی ہے ظفر صاحب کی طرف سے، بڑی اچھی ٹویٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو پرانے بزرگ رات کو اپنے دن کا اختتام اور صبح دن کا آغاز دعا سے کرتے تھے، نئی نسل سوشل میڈیا کو چیک کر کے، واٹس ایپ کے اسٹیٹس کو چیک کر کے، اپنی ای میلوں کو چیک کر کے جو ہے وہ رات کو سوتی ہے اور صبح جاگتی ہے۔ اسی طرح سے رضیہ صاحبہ نے کہا ہے کہ بعض اوقات بعض لوگ جو ہیں وہ انفارمیشن کے کثرت کی وجہ سے مسائل کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا۔ ندیم صاحب، آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، تشریف لائے، آپ نے اس میں جو ہے بڑی اپنی انویلیبل انپٹ دی۔ ناظرین، اگلے پروگرام میں آج کی بات کے اندر ہم جس موضوع کو لیں گے وہ ہم نے اپنے اس موضوع سے ہی پک کی ہے، اور ہم نے اس بود کو پک کیا ہے جو فیملیز کے اندر پیدا ہو رہا ہے، جو نئی نسل اور پرانی نسل آپس میں ایک گیپ کو بڑھتا ہوا محسوس کر رہی ہے۔ تو ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی فیملی کے بارے میں، خاندانی سیٹ اپ کے بارے میں، عصر حاضر میں، عصر جدید میں کیا اس کے تقاضے ہیں، ہم ان تقاضوں کو کیسا پورا کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم اب اپنے اگلی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، علم و ادب کی طرف، جس میں ہم بالعموم جماعت احمدیہ کے علمی ادبی خزانے میں سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتے ہیں۔ تو آئیں پہلے ایک دیکھتے ہیں ویڈیو پیکج، اور پھر اس کے بعد اگلے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ انسان کو اپنے بارے میں حقائق سے آگاہ ہونے کا شوق ہمیشہ سے رہا ہے۔ اس کے دل میں یہ تمنا قدرت نے ودیعت کی ہے کہ وہ خود کو جاننا اور پہچاننا چاہتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا خاندانی پس منظر، ہمارے آباء و اجداد کے کارنامے، اپنے بچپن کے حالات سے آگاہی ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں اپنے والدین اور دیگر اہل خانہ سے واقفیت حاصل ہو۔ یہ سب در حقیقت اپنی شناخت کے ذرائع ہوتے ہیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کو یہ جستجو نہ ہو کہ اپنے دین اور اپنے ایمان کے بارے میں آگاہی حاصل کرے؟ میں کون ہوں؟ میں کس خدا کو مانتا ہوں؟ میری منزل کیا ہے؟ میرا مقصد کیا ہے؟ میں عبادت کیوں کرتا ہوں اور کیوں کرتا چلا جا رہا ہوں؟ یہ تمام وہ سوال ہیں جن کا جواب ہمیں معلوم ہونا چاہیے، مگر ان سوالوں کے جواب کہاں سے حاصل کیے جائیں؟ فی زمانہ اس کا بہترین ذریعہ اس دور کے امام حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی ہیں۔ ناظرین، پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علم و ادب
آج ہم جس طرح بھی ہم نے ویڈیو پیکیج میں سنا، ہم جاننا چاہتے ہیں، ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں ہم کون ہیں، کدھر ہیں، ہمارا دین کیا ہے، ہم کیا مانتے ہیں. بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم جو مانتے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے تو پھر ہم جو مانتے ہیں اسے ماننا یا نہ ماننا ایک برابر ہو جاتا ہے. اگر احمدی ہو کے یہ پتہ نہیں ہے کہ میں ایک احمدی کیوں ہوں یا مجھے کیا چیز ہے جو دوسروں سے الگ کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے، تو پھر احمدی ہونا یا نہ ہونا جو ہے اس کا فائدہ، کوئی فرق نہیں رہ جاتا اس میں. آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب اور تحریرات کے تعارف کے سلسلے میں، آج ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، جو اس وقت یہاں پہ میرے سامنے پڑی قادیان کا نیا ایڈیشن ہے، 3 جلدوں میں یہ موجود ہے. سعد باجوہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں، مربی سلسلہ ہے. سعد باجوہ صاحب، پہلے تو خوش آمدید آپ کو پروگرام میں. دوسرا آپ سے میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بتائیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر قرآن کیا ہے اور کیسے کمپائل کی گئی، کیسے ہوا؟ بنیادی طور پر تو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا وہ قرآن کریم کی تفسیر ہی ہے. آپ کے تمام کتب، تمام ارشادات سب قرآن کریم کی تفسیر کے متعلق ہیں. جہاں تک قرآن کریم کی آیات کو براہ راست خطاب کرنے کی بات ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں ان کو استعمال فرمایا. جماعت احمدیہ کے علماء نے خلافت کی ہدایت کے مطابق ان کو ترتیب دی ہے اور ایک مکمل سیٹ کی صورت میں پیش کی ہے. پہلی دفعہ یہ سیٹ 25 اپریل 1980 کو سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے خطبہ جمعہ میں جماعت کے سامنے پیش فرمایا، اور اس وقت آپ نے تحریک فرمائی کہ اس سیٹ کو ہر گھر میں ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر 8 جلدوں میں مکمل ہوا، اور اب اس کے ایک ایڈیشن 4 جلدوں میں اور ایک ایڈیشن 3 جلدوں میں موجود ہے. پھر سن 2004 میں 24 ستمبر کے خطبہ جمعہ میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن رسول عزیز نے پھر تحریک فرمائی کہ تمام احمدی احباب کو اس کو پڑھنا چاہیے. بہت شکریہ، جزاک اللہ باجوہ صاحب. ابھی باعث نے ایک بات بتائی ناظرین، بڑی خوبصورت بات. حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب میں شروع سے لے کے آخر تک وہ ہیں ہی قرآن کریم کی مختلف متفرق آیات کی تفسیر ہیں وہ، اور انہیں کتنی بڑی اچھی اور خوبصورت بات ہے کہ اللہ کے فضل سے خلافت احمدیہ کی رہنمائی میں وہ ہمارے پاس ایک سیٹ کی شکل میں موجود ہیں. انہیں مختلف جگہ سے چن کر اکٹھا کر کے ایک گلدستے کی شکل میں پیش کر دیا گیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اسے پڑھیں، اس سے استفادہ کریں، کیونکہ یہ بڑی محنت کے ساتھ کیا گیا کہ آیات کی تفسیر پہ ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا گیا. بھائی صاحب ہمیں یہ بتائیں، کیونکہ لوگوں کا آپ کو ظاہر ہے آپ تفسیر کے مضمون سے آپ کا تعلق ہے، آپ تفسیر پڑھاتے بھی ہیں، آپ پڑھے بھی ہیں، ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے جیسے پڑھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کچھ فوائد بھی انہوں نے کس طرح سے اس سے فائدہ حاصل کیا ہے؟ ایک تو ہے نا کہ ایک آیت پڑھی آپ نے اس کی تفسیر سمجھ لی، کچھ اور فوائد بھی ہوں گے اسے پڑھنے کے یقیناً. پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقام تفسیر القرآن کی میدان میں کیا ہے. تو قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں لا یمسہ الا المطہرون، حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ مجھے خود خدا تعالیٰ نے سکھایا، اور آپ کے الہامات ہیں الرحمن علم القرآن فتبارک من علم و تعلم. تو ان الہامات کی روشنی میں پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ جس خدا نے قرآن اتارا اسی خدا نے ایک وجود کو مقرر کیا جو خدا تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کی روشنی میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہے. تو یہ ایک سب سے بڑی انفرادیت ہے. اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک بات بیان فرمائی ہے کہ قرآن کریم کے معجزے کے ذیل میں مجھے عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا علم دیا گیا. ہم جانتے ہیں قرآن کریم عربی زبان میں، تو عربی زبان کی فصاحت و بلاغت، عربی زبان کے قواعد، عربی زبان کے الفاظات، ان کی جو تفسیر حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے اس کی مثال ہمیں کئی اور نہیں ملتی. جس میں اگر آپ نے کسی نے دیکھنا ہو تو تفسیر کے شروع میں سورہ فاتحہ کے اسماء کی بات ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے ان اسماء کی وضاحت بیان فرمائی ہے. اس میں مروجہ وضاحت کے علاوہ جو بات آپ نے بیان فرمائی ہے عربی زبان کے الفاظ کو کھول کر، اس کی مثال ہمیں پرانی کتابوں میں کہیں نہیں ملتی. جی بالکل. اس کے بعد تیسری بات بنیادی اہم یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا تمام کلام روح القدس کی تائید کے ساتھ ہے. آپ نے بیان فرمایا ایک موقع پر کہ تفسیر القرآن میں دخل دینا بہت نازک امر ہے، وہی کر سکتا ہے جو روح القدس سے تائید یافتہ ہو، اور آپ روح القدس سے تائید یافتہ تھے، اور جو باتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں وہی اصل رہنمائی ہیں. باقی علماء علوم مروجہ کو تو بیان کر سکتے ہیں، لیکن حقیقی روحانی تعلیم کو بیان کرنے سے وہ قاصر ہیں. اس کے بعد چوتھی اہم بات جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز کے طور پر، 14ویں صدی کے مجدد کے طور پر، نبی کے طور پر، خاتم الخلفاء کے طور پر. آپ نے موجودہ وقت کے زمانے میں جو ضروریات تھیں ان کو پوری تفصیل سے بیان فرمایا. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں سب سے بڑی ضرورت یہ تھی کہ حیات مسیح کے عقیدہ کی تجدید کی جائے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد کو واضح کیا جائے.
آپ کی بیست کو قرآن کریم سے ثابت کیا جائے، تو اگر آپ اس سیٹ کو دیکھیں تو میرے خیال میں 3 جلدوں میں سے صرف 1 جلد جو ہے وہ مکمل انہی مضامین پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد اگلی بات ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا حکم عدل کے طور پر مقرر ہونا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ علوم القرآن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بہت سے معاملات ایسے ہیں جن میں آپ کو پرانی کتابوں میں لمبی لمبی بحثیں تو نظر آئیں گی اور وہ ہزاروں صفحات پر مشتمل ہیں، جس کی مثال نسخ فی القرآن کا مسئلہ ہے۔ بحثیں تو نظر آئیں گی، فیصلہ کہیں نظر نہیں آئے گا۔ فیصلہ حکم عدل نے کیا کہ قرآن کریم میں کوئی ناسخ منسوخ کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بہت بڑی خدمت ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑی خصوصیت حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ ہے کہ تازہ الہام کی روشنی میں قرآن کریم کے معرف دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک اور بات حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات میں جو ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کریم کی متعدد پیشگوئیاں تھیں آخری زمانے کے بارے میں، اگر حضرت مسیح علیہ السلام نہ آتے اور ان آیات کو نہ کھولتے تو ہمیں کبھی سمجھ نہیں آ سکتا تھا کہ ان آیات کا کیا مطلب ہے۔ یہ بھی آپ کی انفرادیت ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں ملتا ہے کہ آنے والے امت محمدیہ میں آنے والے موعود کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کے معرف کا علم دیا جائے گا، اور قرآن کریم سے ہی لوگوں کی غلطیوں کی اصلاح کر کے ان کو تنبیہ کرے گا کہ تمہاری غلطیاں۔ اس صورت میں ہم دیکھیں تو حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک بہت بڑی خدمت جو کی ہے، وہ جو علماء خیال کیا کرتے تھے کہ حدیث کو قرآن پر تقدم حاصل ہے، اس نظریے کی اصلاح فرمائی اور بیان فرمایا کہ قرآن کریم ہی مقدم ہے، اسی سے ہی تمام مسائل کا استنباط کیا جائے گا، تمام باتوں کی وضاحت کی جائے گی۔ پھر ایک اہم بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے جو ایک بات آپ نے بیان فرمائی کہ قرآن کریم کے حوالے سے ہم دیکھیں خدا تعالیٰ کی سنت، تو یہ ہے کہ قرآن کریم کا ظہور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا، صحابہ کے ذریعے سے اس کی اشاعت ہوئی۔ تو قرآن کریم کے جو حقائق و معارف ہیں ان کو دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وقت رکھا ہوا تھا کہ جب قرآن کریم دنیا میں علوم پھیلیں گے، ان علوم کی روشنی میں ہم لوگ بحث کریں گے، باتیں اٹھائیں گے، سوالات پیدا ہوں گے، تو ان معارف کو، ان قرآن کریم کے معارف کو، ان سوالات کے حل کے لیے حضرت مسیح السلام کی ذات ہے جو ان کو بیان فرماتی ہے۔ بہت شکریہ بھائی صاحب، یہ بڑی آپ نے اہم بات اس وقت بتائی ہے جو اس وقت بھائی صاحب بات کر رہے ہیں، بڑی اہم، بڑی امپورٹنٹ اس لحاظ سے کہ اتنی ساری تفاسیر جو موجود ہیں جو کہ قرآن کریم کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے لکھی گئیں، کمپائل کی گئیں، ڈھیروں کے حساب سے ان گنت بے شمار تفاسیر موجود ہیں، ان میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی بیان فرمودہ تفسیر قرآن کی انفرادیت کیا ہے؟ ویسے بڑی آپ نے اچھی اور خوبصورت بات بتائی۔ ایک آبزرویشن اپنی بھی، دوسرے لوگ بھی جو بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی کسی بھی آیت کی بیان فرمودہ تفسیر کو اس تفسیر میں سے پڑھتے ہیں تو چونکہ وہ متفرق مقامات سے لی گئی ہیں، بعض جو ہے وہ حضرت صلی کی کتب سے لی گئی ہیں، بعض حضرت صلی کے ملفوظات سے لی گئی ہیں، آپ کے ارشادات فرمودات اخبار میں جو ڈائری کی شکل میں چھپتے رہے وہاں سے لی گئیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ایک آیت ہے اس کی جو ہے وہ تفسیر پڑھتے ہوئے ہم آخر پہ دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوتا ہے حوالہ چشمہ معرفت یا سرمہ چشمہ عاریہ یا جنگ مقدس، تو ہمیں یہ تحریک پیدا ہوتی ہے کہ ہم یہ کتاب بھی جا کے پڑھیں، تو اس لحاظ سے بھی تو فائدہ مند ہوگا نہیں؟ اس لحاظ سے کہ ایک تو یہ ہے کہ حضرت مسیح السلام کی جتنی بھی مثلا ایک آیت کے بارے میں آپ کے جتنے بھی نکات ہیں وہ ہمیں ایک جگہ پہ اکٹھے مل جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ توجہ پیدا ہوتی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کسی مضمون میں یہ نقطہ بیان فرمایا، کتاب کا حوالہ نیچے موجود ہے، تحریک عمومی طور پر طبی طور پر تحریک پیدا ہوتی ہے کہ ہم اس حوالے کی طرف دیکھیں، اور پھر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم تفصیلی مضمون کو بھی جا کر دیکھیں کہ کس مضمون میں حضور نے یہ نقطہ بیان فرمایا۔ بالکل، تو دونوں باتیں ساتھ ساتھ ہیں، اکٹھے نکات بھی ملتے ہیں اور پھر توجہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ ہر نقطے کی تفصیل کو ہم علیحدہ علیحدہ بھی دیکھ سکیں۔ بالکل، تو اس میں یہ بھی ہے نا، ایک بڑا اہم سوال ہے خاص طور پہ جب بات کی جاتی ہے کہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی کتب کو پڑھنے کے حوالے سے حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بکثرت اس چیز کی تحریک ہمیں فرمائی ہے، بارہا فرمایا کہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی کتب کو پڑھنا ضروری ہے۔ اب لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے ہم کہاں سے شروع کریں، کون سی کتاب سے، کیسے؟ تو اس کا ایک حضرت مسیح کی تفسیر پڑھنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ ایک مضمون پڑھتے ہوئے اس مضمون میں آپ کی دلچسپی بڑھتی ہے، اور اس مضمون کا اصل حوالہ دیکھنے کے لیے اور اس کا کانٹیکسٹ، اس کا سیاق، اس کا سباق دیکھنے کے لیے آپ اصل سورس پہ جاتے ہیں، اور یوں آپ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی تصنیف اور تحریر سے زیادہ واقفیت حاصل کر سکتے ہیں۔ بھائی صاحب بڑی اچھی مفید معلومات آپ نے دی، ہم ایک یہ بھی بتاتے چلیں ہمارے ناظرین کے لیے جنہوں نے ابھی یہ گفتگو سنی ہوگی، تحریک ہوئی ہوگی کہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی تفسیر کا مطالعہ کیا جائے۔ حضور نے بھی جس طرح خطبے میں تحریک فرمائی قرآن کریم کے حوالے سے، اس کی سمجھ اور فہم کے حوالے سے، رمضان جاتے ہوئے، رمضان گزرتے ہوئے، رمضان کے جو آخری 1-2 دن باقی ہیں لوگ استفادہ کرنا چاہیں گے، کیسے کریں؟ حضرت مسیح علیہ السلام کا کلام جہاں سے بھی پڑھا جائے بہرحال برکت دیتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان دنوں میں فائدہ اٹھائے
تو وہ بسم اللہ کر کے سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھنا شروع کرے. وہاں اس کو سورہ فاتحہ کے ناموں کی وضاحت بھی ملے گی, تسمیہ تعوذ کی وضاحت بھی ملے گی. اور پھر ایک بہت بڑی عظیم الشان بات نظر آتی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے سورہ فاتحہ کی اور گلاب کے پھول کی ایک مشابہت بیان فرمائی ہے. اس کو پڑھیں, اس کے بعد وقت ملے تو ساتھ ساتھ آگے پڑھتے جائیں. پھر سورہ بقرہ اگر آتی ہے تو اس میں آپ کو تقویٰ کے بارے میں تمام ارشادات اکٹھے ملیں گے, مالی قربانی کے بارے میں ارشادات اکٹھے ملیں گے, انفاق فی سبیل اللہ. اس کے بعد آگے چلے جائیں تو پھر آپ علوم کے بارے میں بات دیکھنا چاہتے ہیں تو ملائکہ کے بارے میں بحث ہوگی, جنت دوزخ کی حقیقت ہے. اس طرح مختلف عنوان پر اکٹھے اقتباسات آپ کو مل جاتے ہیں. اویلیبلٹی کیسے ہے, کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ اویلیبلٹی جماعتی لائبریریوں میں کتاب میسر ہے, اصولی طور پر تو ہر گھر میں ہونی چاہیے. جو لوگ لے سکتے ہیں ان کو خریدیں. جہاں جب تک نہیں لے سکتے تب تک جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ پر الاسلام کی جو اردو لائبریری ہے اس میں قرآن کریم کا حصہ کلک کریں. تفسیر القرآن کا وہاں موجود ہے سیکشن, وہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر موجود ہے, وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں. لیکن تحریک جو ہے خلفائے سلسلہ کی ہر گھر میں ہونی چاہیے, کتاب درست پڑھیں. جی بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ جناب, جزاک اللہ. اور ایک بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے بارے میں یہ بھی کہ جس طرح بھی آپ نے بڑی اچھی بات شروع میں کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا تھا, پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مامور کو بھیجا جو اس زمانے کے حساب سے میں قرآن کریم کی تفہیم عطا کرتا. تو اس میں یہ دیکھیں کہ آنظر وسلم پہ قرآن کریم نازل ہوا. قرآن کریم کے اندر چیلنجز موجود ہیں کہ اس طرح کی ایک بھی آیت اگر بنا کے لے کے آ سکتے ہو تو لے آؤ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج 1400-1500 سال گزر جانے کے بعد بھی کوئی ایک آیت اس طرح کی لے کے نہیں آ سکا. حضرت مسیح علیہ السلام کا اپنی تفسیر کے حوالے سے یہ کھلا چیلنج موجود تھا, خاص طور پہ سورہ فاتحہ کی جو عربی زبان میں تصنیف فرمائی کہ اس طرح کی تفسیر کوئی لکھے. بظاہر اس مخاطب تو ایک شخص تھا, لیکن حضور میں کوئی اس طرح کی اگر لکھ کے لے کے آ سکتا تو لے آئے. وہ بھی آج تک کوئی لے کے آیا باجی صاحب؟ کوئی نہیں لے کے آیا, کوئی نہیں لے کے آ سکتا. جن کو خطاب کیا گیا وہ بھی تفسیر کے بعد تقریباً 35-36 سال زندہ رہے, لیکن وہ بھی نہیں پیش کر سکے. تو ناظرین بہت شکریہ باجی صاحب, جزاک اللہ, آپ تشریف لائے میرے سیگمنٹ میں. ہمارا یہ والا سیگمنٹ اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. آج ہم نے بات کی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر کے حوالے سے, اور پھر خلفاء کی تحریک کے یہ ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے, ہمیں اسے پڑھنا چاہیے, اس سے استفادہ کرنا چاہیے. تو ضرور ہمیں اس سے استفادہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے استفادہ کرنے کی اور حضور کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین ہمارا اب یہ والا سیگمنٹ تو ختم ہوا. اگلا ہمارا سیگمنٹ ہے ضیاء خلافت. تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. پہلے ہم ایک ویڈیو پیکج پلے کریں گے اور اس کے بعد پھر اس سیگمنٹ میں چلیں گے. دنیا اس وقت ان گنت مسائل کا شکار ہے, مگر تمام مسائل میں سب سے اہم عالمی مسئلہ امن کا فقدان ہے. انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سے سیاسی, سیاسی سے سماجی, سماجی سے معاشرتی اور معاشرتی سے معاشی سطح تک انسان بے امنی بلکہ بد امنی کا شکار ہے. سیاسی اور سماجی مفکرین اپنی اپنی تجاویز دیتے رہے ہیں اور دیتے رہتے ہیں, مگر یہ مفکرین نہ تو امن کا قیام کر سکے ہیں اور نہ ہی کر سکیں گے. اس مسئلے کا حل صرف اس ایک شخص کے پاس ہے جو خدا سے رہنمائی حاصل کرتا اور دنیا کو اس راستے کی طرف بلاتا ہے. یہ شخص کون ہے؟ یہ شخص مسیح آخر الزمان کا خلیفہ اور جانشین ہے, امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز. دنیا کو یہ حسین راز بتانے میں ہم وقت مصروف ہیں کہ واحد راہ جو امن کی راہ ہے وہ وہی شاہراہ ہے جو توحید باری تعالیٰ کی طرف بڑھنے والی ہے. ناظرین ہمارے پروگرام کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ میں ضیاء خلافت میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم نے ابھی جس طرح بھی ویڈیو پیکج میں سنا, امن عالم کا فقدان جو ہے وہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, مختلف خطوں میں, مختلف شکلوں میں, لیکن ہے یہی. اور ہم نے ابھی یہ بھی دیکھا, اور یہ صرف ہمارا دعویٰ نہیں ہے, یہ آپ خود بھی پرکھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت حضرت امام جماعت احمدیہ عالمگیر جس خوبصورت طریق سے, جس اسلامی طریق سے اس کا اسلامی حل پیش کرنے کے لیے کوشاں ہیں, اور اس کا جو قابل عمل حل پیش کرنے کے لیے کوشاں ہیں, اس طرح آپ کو دنیا کا کوئی لیڈر بھی اس طرح سے نظر نہیں آئے گا. اسلام کے نام پہ اسلام کا سچا پیغام دینے والے جماعت احمدیہ ہے اور جماعت احمدیہ کے امام ہیں. ہمارے آج کے اس سیگمنٹ میں ہمارے مہمان ہیں مکرم محترم منیر الدین صاحب شمس. میں سب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نے ابھی سب کے بارے میں سنا حضور کی ہم وقت ایک مصروفیت توحید باری تعالیٰ کی طرف بلانا, اور پھر وہ تمام راہیں دکھانا جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جانے والی ہیں, جن میں سے ایک یہ ہے کہ معاشرے میں امن کا قیام بھی ہو.
اس سلسلے میں یہ کتاب ایک جو منظر عام پہ آئی، ورلڈ کرائسس اینڈ دا پاتھ وے ٹو پیس، شمس صاحب ہم آپ سے درخواست کریں گے ہمیں بتائیں یہ کتاب ہے کیا، اس میں کیا ہے، اس کا مواد کیا ہے؟ دراصل اس کے بارے میں جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لی جائے۔ دراصل اسلام کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ راستے بتائے جائیں جن سے انسان اپنے رب اور اس کی مخلوق کے ساتھ امن کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اسی غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری دنیا کو امن کی تعلیم دی اور اسلام کی طرف بلایا، اور اس غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے مشہور اور بڑے بڑے بادشاہوں اور سربراہان کو خطوط لکھے تھے، جن میں شاہ مکوکس مثلاً اور حبشہ کے نجاشی، روم کے ہرقل، ایران کے کسرو وغیرہ وغیرہ، وہ سارے شامل ہیں۔ انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی تتبع میں حضرت مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کا ظہور ہوا، اور آپ نے بھی انہی راہوں کی تعیین کی، ان کی نشاندہی کی جن پر عمل کرتے ہوئے امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ کی وفات کے بعد، آپ کے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہوا، اور خلفائے کرام بھی انہی رستوں کی تعیین کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے بالخصوص چند سالوں سے، یعنی 2008 سے بالخصوص اللہ تعالیٰ سے رہنمائی پاتے ہوئے مختلف علاقوں میں جا کر، مختلف ممالک میں جا کر امن کے موضوع پر خطابات فرمائے ہیں۔ ان میں مثلاً کیپٹول ہل واشنگٹن میں، یورپین پارلیمنٹ برسلز بیلجیم میں، ہاؤسز آف پارلیمنٹ برٹش پارلیمنٹ میں 2 مرتبہ، پھر ہیمبرگ میں بھی آپ نے خطاب فرمایا، اسی طرح ملٹری ہیڈ کوارٹرز کوبلنز جرمنی میں، اور دیگر مقامات پر آپ نے خطابات فرمائے ہیں جن میں آپ نے مختلف سربراہان کو اور انٹیلیجنشیا کو بالخصوص توجہ دلائی ہے اور تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر تم ان رستوں پر نہیں چلو گے جن کی تعیین قرآن کریم نے بیان کی ہے امن کو قائم کرنے کے لیے، تو پھر تیسری جنگ عظیم کا خطرہ جو ہے وہ منڈلا رہا ہے اور اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے ورلڈ کرائسس اینڈ دی پاتھ وے ٹو پیس، جس میں یہ تمام خطابات کو جمع کیا گیا ہے، اور ان کے علاوہ حضور اجدہ تعالیٰ بنصر العزیز نے مختلف سربراہان کو اور لیڈران کو جو خطوط لکھے ہیں امن کے بارے میں، ان کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ حضور اجدہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنے خطابات میں بالخصوص 1-2 امور کی طرف جو توجہ دلائی ہے، ان میں سب سے ضروری امر یہ ہے کہ انصاف کو قائم کیا جائے۔ آپ نے تمام ممالک کے سربراہان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دیکھو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں امن قائم کیا جائے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم تمام ممالک کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جن سے تمہارا واسطہ پڑتا ہے، تم اس بات کو مد نظر رکھو کہ عدل کو قائم کرو گے، کیونکہ اسی پر تمام کائنات کی بنا رکھی گئی ہے، اور اسی طرف اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں توجہ دلائی ہے۔ اگر ہم اس بات کو مد نظر رکھیں گے تو پھر یقیناً اس امر کو ہم قطعی بنا سکیں گے کہ دنیا میں امن قائم ہو جائے۔ اور پھر ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے حضور اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ان کو توجہ دلائی ہے کہ تم پھر ایک خدائے واحد کی طرف آ جاؤ اور اس کو مان لو، اسی میں تمہاری نجات ہے، اور اس طرح ہم انشاءاللہ یقیناً تیسری جنگ عظیم سے بھی بچ سکیں گے، اور اس عظیم تباہی سے جس کی طرف اس وقت نشاندہیاں کی جا رہی ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے۔ شمس صاحب ایک چیز دیکھیں، یہ ایسے میں جب کہ اسلام کو برانڈ کر دیا گیا ہے، اسلام کو لیبل کر دیا گیا ہے کہ یہ دہشت گردی کا مذہب ہے، وائلنس کا مذہب ہے، تشدد کا، ایسے میں بڑے ہی جرأت کی بات ہے یہ آواز اٹھانا اور اسلام کے نام پہ جو ہے وہ امن کی تبلیغ اور پرچار کرنا۔ اور وہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی شمس صاحب عینی شاہد ہیں، بعض جو پیس کانفرنسز ہیں میں بھی یعنی بہت سارے ہمارے احمدی حضرات دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، اکثریت ٹیلی ویژن پہ دیکھ لیتی ہے احمدیوں کی، کہ مداحنت کا نام تک کہیں پہ نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مسیح اور مہدی حضرت اقدس مرزا غلام صاحب قادیانی علیہ السلام کی تعلیم کی روشنی میں حضور بتاتے ہیں کہ یہ درست اور یہ غلط،
اور بڑے جو ہے وہ جرأت اور دلیری اور حوصلے کے ساتھ. بہت بڑی دلیری ہے میں سمجھتا ہوں، اور یہی ہوتا ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے بھجوائے ہوئے، ان کو کسی کا خوف نہیں ہوا کرتا، اور وہ یقیناً راست باز کہتے ہیں اور سچی بات کہا کرتے ہیں. یہی وجہ ہوئی مثلاً یورپین پارلیمنٹ میں برسلز میں جب حضور حضرت تعالیٰ بن نصر عزیز کا لیکچر ہوا تو اس وقت جو یورپین پارلیمنٹ کے صدر تھے وہ خود وہاں پر آ گئے، اور لوگ حیران تھے کہ بڑے بڑے لیڈرز آئے ہوئے تھے، میں اس ملک کا نام نہیں لینا چاہتا، تو وہ حیران تھے کہ ہم تو آ کر منتیں کرتے ہیں کہ یہ صدر سے ملاقات بھی ہو جائے، لیکن ان کے خلیفہ آئے ہوئے ہیں اور ان کے دیکھیں وہ خطاب کے وقت وہ سارا وقت جا کے بیٹھے رہے اور وہ خطاب کو سنتے رہے. تو بات یہی ہے کہ انہوں نے بھی یہی بیان کیا کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں سربراہان مملکت اور وہ ہم سے مانگتے ہیں، لیکن یہ جو ہیں جماعت احمدیہ کے سربراہ خلیفہ یہ آتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم میں کیا کیا غلطیاں ہیں، ہمیں ان کو دور کیسے کرنا چاہیے تاکہ ہم دنیا میں امن قائم کر سکیں. تو یہی بات ہے جس کی طرف خلیفہ وقت جو ہیں وہ بار بار دنیا کو توجہ دلا رہے ہیں. جی بالکل. جیسا ایک اور دلچسپ بات ہے بھی جو آخری پیس کانفرنس یہاں پہ لاسٹ جو ہوئی پچھلے سال، اس میں حضور نے بڑا واضح طور پہ فرمایا کہ مجھے نہیں پتہ، سیاستدان بچوں کے آئے ہوتے ہیں جو عمائے دین ہیں، کہ مجھے نہیں پتہ کہ تم لوگ میری ان باتوں کو سن کے کوئی اثر لیتے ہوگے کہ نہیں لیتے ہوگے، لیکن یہ میرا کام ہے کہ میں اس کی پیغام جو ہے خدا تعالیٰ کا میں تم تک پہنچاتا رہوں، میں یہ کام کرتا چلا جاؤں گا. اور اللہ کے فضل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی تائید و نصرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. ہر لحاظ سے جماعت احمدیہ کی کیا بنی نوع انسان کی قیادت اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روح القدس سے آپ کی تائید اور رہنمائی فرماتا چلا جائے. شمس صاحب، اس میں جو خطوط شامل ہیں اس کے بارے میں جس شروع میں آپ نے بڑی دلچسپ بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اقتداء میں حضرت امیر المومنین اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے مختلف سربراہان مملکت اور دوسرے جو عمائے دین ہیں جو میٹر کرتے ہیں، کچھ ہیں آپ کے ذہن میں نام ان کے آپ بتا سکیں میرے ناظرین کو جن کو لکھے گئے ہیں؟ جی، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے مختلف سربراہان کو اور بادشاہوں کو اس وقت کے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے، حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے بھی میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ دل میں ڈالا کہ بڑے بڑے ایسے لوگ اور ایسے سربراہان مملکت جن کے زیر اثر بہت سارے ملک ہیں اور وہ اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، ان کو خطوط لکھے جائیں اور ان کو امن کی طرف توجہ دلائی جائے. چنانچہ ان میں اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو، ایران کے صدر کو اور ان کے سپریم لیڈر کو، پھر وزیر اعظم کینیڈا کو، امریکہ کے صدر اوباما کو، اور سعودی عرب کے بادشاہ کو، چین کے پریمیئر کو، برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کو، فرانس کے صدر کو، جرمنی کے چانسلر کو، ملکہ برطانیہ کوئین الزبتھ ثانی کو، اور اسی طرح روس کے صدر پیوتن کو بھی حضور اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے یہ خطوط بھجوائے ہیں اور ان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دیکھو اگر تم امن چاہتے ہو تو اسی طرف حضور نے پھر توجہ دلائی کہ عدل کو قائم کرو، اور اگر تم عدل کو قائم کرو گے اور اس امن کے ذریعے کو اپنانے کی کوشش کرو گے تو تاریخ میں تمہارا نام رہے گا اور تمہیں اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا. لیکن اگر تم نے اس طرف توجہ نہ دی تو حضور نے ان کو تنبیہ بھی فرمائی کہ پھر جو جنگ عظیم کا خطرہ ہے وہ یقیناً ہو کر رہے گی اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ تم پر ڈالی جائے گی. بہت شکریہ شمس صاحب. میں اس کے متعلق صرف یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ اس کتاب کے مختلف زبانوں میں تراجم بھی کیے جا چکے ہیں اور ان میں بالخصوص عربی، فرینچ، ٹرکش، جرمن اور مالٹی وغیرہ شامل ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ اس کتاب کو کثرت کے ساتھ دنیا میں پھیلائیں اور ان لوگوں تک پہنچائیں جو سرکردہ لیڈرز ہیں، جو انفلوئنشل ہیں، جن کا اثر و رسوخ ہے، تاکہ وہ اس کو پڑھ کر اس بات کا اندازہ لگا سکیں کہ امن کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے جس کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کو قائم کرنے کے لیے کیا ان کو کرنا چاہیے اور کس طرح ان کو خدائے واحد کی طرف لوٹ کر آنا چاہیے تاکہ دنیا میں امن جو ہے وہ حتمی ہو جائے. بالکل. بہت بہت شکریہ منیر الدین شمس صاحب، جزاک اللہ. ابھی ہمیں ایک ای میل آئی ہے سہیب احمد صاحب کی، انہوں نے کہا کہ جی بڑا اچھا کیا کہ پاتھ وے ٹو پیس کا تعارف آج یہاں پہ پیش کیا گیا. انہوں نے پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں بہت اہم ضرورت ہے اس وقت زمانے کی جس کو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پروموٹ ہونا چاہیے. ناظرین، اس کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. کچھ ٹویٹس ہیں جو میں پڑھوں گا اور اس کے بعد پروگرام کو کلوز کریں گے. ہمارے پاس سہیب احمد صاحب کی ای میل تو میں نے پڑھ دی. عمران عامر صاحب کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں
کلچر جو ہیں وہ متعدد تبدیلیوں میں سے، تغیرات میں سے گزرتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں جو ہے وہ سوشل میڈیا نے سب سے زیادہ اسے متاثر کیا ہے، یقیناً کیا ہے۔ فاروق راحیل صاحب کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال حضور انور کی رہنمائی کے مطابق ہے۔ اگر اسلام کی اشاعت حضور کی رہنمائی کے مطابق سوشل میڈیا کے ذریعے کی جائے تو سوشل میڈیا کا صحیح استعمال ہے۔ فاروق راحیل صاحب جزاک اللہ آپ کی ٹویٹ کا بھی۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے ہم سے اجازت چاہیں گے۔ اگلے پروگرام میں ہم نے جس طرح آج کی بات میں ہم نے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا اور دوسرا عصر جدید کے ساتھ جو چیلنجز آئے ہیں اس سے فیملی کے سیٹ اپ کو میں کافی سارے سوالیہ نشان کھڑے ہوئے ہیں۔ فیملی کسے کہیں، کس حد تک جو ہے وہ جو ایک بعد آ رہا ہے، کیا وہ حقیقی ہے، کیا وہ غیر حقیقی ہے، اس کے ساتھ کیسے نمٹا جائے۔ تو فیملی سیٹ اپ کے بارے میں، جنریشن گیپ کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے اگلے پروگرام سے اس گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمیں اپنی ٹویٹس بھی بھیجیے، ای میلز بھی بھیجیے، ٹیلی فون بھی آپ پروگرام کے دوران کر سکیں گے۔ تو تب تک کے لیے ناظرین، اگلے اتوار صبح 10 بجے GMT تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بساط دنیا الٹ رہی ہے، حسین اور پائیدار نقشے جہان نو کے ابھر رہے ہیں، بدل رہا ہے نظام کہنا